اساورا کنگن یا کڑے من فضۃ چاندی کے وسقاہم ربہم شرابا طہورا اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب. تو جس میں جنت والوں کے کپڑوں کا عالی شان ہونا، سیاہ کے والے کپڑے بھی ہیں اور سیاہ کے معنی ان کے جو تختوں پر پردے لٹکے ہوں گے ریشم کے، اور اسی طرح ان کی شاہانہ وہاں پر ٹھاٹ باڑ جو ہوگی کہ ان کو سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے جس طرح کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ پہنتے تھے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو پلائے گا شرابا طہورا، پاکیزہ شراب. اللہ کا خود پلانے کا معنی کہ اللہ کی طرف سے خاص طور پر یہ شراب ان کو پیش کی جائے گی، اور جس کو اللہ نے طہورا کا نام دیا کہ جو ہے بھی پاکیزہ اور اس کے اثرات بھی پاکیزہ ہیں. دنیا کی شراب کی طرح نہ گندی نہ پاک ہے اور نہ اس کے گندے اثرات ہیں. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تھا تمہارا بدلہ یا تمہاری جزا. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششیں بڑی قدردانی والی تھی، یعنی تمہارے نیک اعمال تھے اور ان اعمال میں تمہاری بڑی ایک کوشش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدردانی کی گئی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا قرآن کو تنزیلاً، آہستہ آہستہ نازل کرنا. کہ 23 سال کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، اور اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کافروں کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یک بار کی ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو گیا، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے کہ آپ جو ہر روز تھوڑی تھوڑی آیتیں کو ایک ایک صورت لا کر سناتے ہیں. اس کا معنی کہ آپ خود بناتے ہیں، خود کچھ آیتیں گھڑ لیتے ہیں اور لا کر ہم کو سنا دیتے ہیں. یہ ان کی شیطانیت ان کافروں کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم نے خود اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے اللہ تعالیٰ کے کئی اس کے مقاصد ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور یہ بھی کہ لوگوں کے لیے تاکہ اس قرآن کو سیکھنا سمجھنا اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو. فاصبر لحکم ربک، بس اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کرو. یعنی کافروں کے پروپیگنڈے، ان کی جو طرح طرح کی آپ پر الزام تراشی اور محتال بازیاں ہیں، ان چیزوں پر صبر کرو اللہ کا حکم آنے تک. کہ اللہ تعالیٰ جب تک جہاد کو حکم نہیں دیتا، کیونکہ مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور کفر کرنے والے کی بات نہ مانو، ان کی باتوں میں نہ ہو. ان کی باتیں کیا تھیں؟ ان کی باتیں مختلف طرح کی کہ آپ نے جو توحید کی دعوت دینا ہے دو، لیکن ہمارے معبود و بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، ہمارے باپ دادا کے دین کو جو ہے گمراہ قرار دو. اور اسی طرح سے ان کی مختلف طرح کے آپ سے ڈیمانڈیں ہوتی تھی کہ دین میں کمپرومائز اختیار کرنا، کچھ لے لو کچھ دے دو. تو اللہ بات ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان گناہ گاروں کی کافروں کی. اس کے بعد کہتے رہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کرو کہ رب کا صبح اور شام. بکرہ کے معنی صبح کا وقت اور اصیلہ کا معنی شام کا وقت، کہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرو. یہ ذکر عام ذکر بھی مراد ہے، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرنا، اور اس میں نمازوں کا بھی بیان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں ذکر کے ساتھ وقت کا ذکر آئے، یعنی ذکر کو کسی وقت کے ساتھ خاص کیا جائے، تو اس سے پھر عام ذکر نہیں بلکہ اس سے مراد نمازیں ہوتی ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ نے پانچوں نمازوں کا، اس اگلی آیت کے اندر پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا. تو اللہ کا ذکر کرو بکرہ صبح، اس میں فجر کی نماز آ گئی. اصیلاً کے معنی اصیل ہوتا ہے دن کا دوسرا پہلے، آخری پہلے دوسرا پہلے، کہ جس میں ظہر عصر کی نمازیں آ گئی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت بھی سجدہ کرو اس کے لیے، جس میں مغرب عشاء کی نمازیں آ گئی. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا،
اور اس کی تسبیح بیان کرو لمبی رات میں جس میں تہجد کی نماز آ گئی. تو اس میں 5 فرض نمازیں بھی اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر آ گیا. اور اسی طرح سے قرآن کریم میں 5 نمازوں کا اسی انداز سے ذکر آتا ہے. یعنی کسی بھی جگہ پر 5 نمازوں کے الگ الگ وقت، ظہر کا کیا ہے، عصر کا کیا ہے، مغرب کا کیا ہے، ایسے نہیں آپ کو ملے گا. وہ اسی انداز سے عربی کا جو معروف یعنی کہ انداز تھا کہ چیزوں کو بیان کرنے کا، کہ صبح کے وقت کے لیے بکرا کا لفظ استعمال کرتے، اور شام کے وقت، شام سے مراد یعنی دوپہر کے بعد کا وقت شام تک، اس کو اصیل کا نام دیتے. اور اس کے بعد رات مغرب عشاء کی، جب اندھیرا چھا گیا تو رات کی نمازیں ہوگی. تو اس میں 5 نمازوں کا بھی ذکر آ گیا. اور عموماً اللہ کا ذکر، ویسے تو اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن صبح و شام خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اذکار ہیں کہ جو صبح و شام کے نام سے جانے جاتے ہیں. صبح کے اذکار اور شام کے اذکار، اس پر کتابیں موجود ہیں اور ہمیں وہ یاد ہونی چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اس آیت میں بھی، اور بھی اس طرح کی آیتیں کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ بھی صبح و شام خصوصاً ان اذکار کے پڑھنے کا، ان کا اہتمام کرتے ہیں. اور تیسرا یہ بھی کہ یہ وہ اذکار ہیں کہ جس کا انسان کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ کی حفاظت حاصل ہونے کے، طرح طرح کے شر سے، ان چیزوں سے بچنے کے. تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے ان اذکار کو سیکھیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور ان کا باقاعدہ طور پر اہتمام کریں. تو اور بکرۃ و اصیلہ اگر اذکار کے لحاظ سے دیکھا جائے، صبح و شام بھی ہے، ویسے بکرۃ و اصیلہ کا لفظ جو ہے وہ ہر وقت بھی آتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، جنت والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا رزق ہوگا، ان کے کھانا ہوگا وہاں پر صبح اور شام کا. کیا جنت میں 2 کھانے ہوں گے؟ کہ ہر وقت ہے. اس لیے صبح و شام کا وقت جو ہے بعض اوقات عربی میں اس سے مراد تمام اوقات آ جاتے ہیں، تمام اوقات اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرو. اور اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ ہر وقت یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اگرچہ صبح و شام خصوصاً اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور جس طرح ہم ذکر کیا کہ 5 نمازوں کا بھی اس میں اشارہ آ گیا کہ بکرۃ کی معنی صبح کی نماز، اصیلہ ظہر عصر کی نمازیں، اور ومن اللیل مغرب عشاء کی نمازیں، ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. اس میں جو ہے رات کی تہجد کی نماز آتی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی لمبی نماز ہوتی تھی. اسے میں وسبحہ لیلا طویلا کہ رات کا لمبا حصہ اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اس سے مراد یعنی تہجد کی نماز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لمبی نماز تہجد کی نماز ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں پڑھتے تھے، باقی آپ لوگوں کو پڑھانا ہوتی تھی. اس لیے آپ لوگوں کا خیال کرتے، لوگوں کا خیال کرتے کہ لوگ کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اسی نمازوں کو پڑھتے ہیں، لیکن اتنا لمبا نہ کرتے. 5 نمازیں، فجر کی، ظہر عصر کی، مغرب عشاء کی. لیکن تہجد کی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اکثر بیشتر اکیلے ہی ہوتے، اور اگر کوئی صحابی ساتھ کھڑا بھی ہو جاتا تو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو آپ پھر اس میں اپنی مرضی سے اس کو لمبا کرتے ہیں، یعنی آدھی رات تک قیام کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں. تو ہمارا وسبحہ لیلا طویلا کہ رات کا لمبا حصہ قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہ رات کو کھڑے ہو قیام کرو مگر رات کا تھوڑا حصہ، یعنی رات کا اکثر حصہ قیام کرو اور تھوڑا حصہ آرام کرو. تو اس میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ رات کا زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تہجد کی نماز میں گزرتا تھا. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. اس کے بعد کافروں کی طرف اور قرآن کے منکروں کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہوتا ہے، ان کے مختلف فرماتا ہے ان ہؤلاء کہ یہ وہ لوگ ہیں یحبون العاجلہ کہ جو عاجلہ کو، دنیا کو پسند کرتے ہیں، جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں. عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ کہ
کہ تم جو ہے جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہے، جو چیز قریب ہے اور ہاتھ میں آنے والی ہے، اس پر اس کی ساری توجہ ہوتی ہے، اور جو چیز نظروں سے اوجھل ہے، کوئی تھوڑا دور آگے ہے، اور اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس یہاں پر فرمایا کہ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، کہ یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں، اور ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور اپنے پیچھے جو ہے بڑا بھاری دن اس کو چھوڑتے ہیں۔ یذرون چھوڑے ہوئے ہیں، وراءهم اپنے پیچھے، یوما ثقیلا بھاری دن، اور بھاری دن سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ جو واقعی اس کا بھاری ہونا، اس کا ہولناک ہونا، اس کی شدتیں ہونا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا پسند کرتے ہیں، دنیا کی جلد چیزیں ملنے والی، اور آخرت کو، قیامت کے دن کو، جو بڑا مشکل دن ہے، بڑا ہولناک دن ہے، بڑا بھاری دن ہے، اس کو نظر انداز کیے ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت الا ماشاء اللہ کہ دنیا کے پیچھے دوڑ، دنیا کی رغبت، اور دنیا کے ساری ان کی تگدو اور ساری ان کی ہر چیز دنیا کے لیے، اور جو ہمیشہ کی آخرت ہے، اور بڑا جو خوفناک دن قیامت کا دن ہے، اس کو نظر انداز کیے ہوئے، اس کو چھوڑے ہوئے، اس کو بھلائے ہوئے، اس کی تیاری کرنا تو دور کی بات، بلکہ اس کو یاد کرنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا، کہ قیامت کا ذکر ہی نہ کرو، موت کی بات ہی نہ کرو، کیونکہ اس سے مزے کرکرے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر من ذکر هذه اللذات، کہ لذتوں کو، دنیا کے مزوں کو کرکرا کرنے والی، ان کو ختم کرنے والی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، کہ تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ میں آگے کہاں جا رہا ہوں، اپنی اس رحم و گمان کی دنیا سے نکلے، اپنی اس جو ہے وہ جو اس نے دنیا سجا رکھی ہوتی ہے، بنا رکھی ہوتی ہے توہمات کی، کہ لمبی زندگی ہے اور مزے ہیں اور یہ ساری چیزیں، تاکہ آدمی اس سے نکلے اور حقیقت کو دیکھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اس میں کہ یہ کافر لوگ کیوں نہیں مانتے قرآن کو؟ اچھا، یہاں پر اس آیت کی مناسبت صاحب قائدوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، اور قرآن کے ساتھ ایک مومن مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان کیا، کہ اس اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام، رات کے اوقات میں، نمازیں پڑھو، یہ سارا کچھ کرو۔ اب کافر یا فاسق فاجر کیوں اس قرآن پر عمل نہیں کرتے، کیوں اس کی طرف نہیں آتے؟ اصل ان کی اس کی وجہ دنیا سے محبت ہے، اور اصل یہ وجہ ہے انسان کی، کہ جس قدر دنیا کی محبت ہوگی دل میں، اسی قدر وہ آخرت سے غافل ہوگا، جس قدر دنیا کے ساتھ لگاؤ ہوگا، اسی قدر آخرت اور آگے کے لیے اس کی تیاری، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے علامات ہے کہ کافر، یہ فاسق فاجر آخر کیوں قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ اب وجہ یہ ہے کہ ان کی دنیا سے محبت، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور اپنے پیچھے بڑا بھاری قیامت کا دن اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناهم، اللہ بات ہے کہ بات یہ نہیں کہ ایسے ان کو بنا کے ہم نے چھوڑ دیا، پیدا کر دیا، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرهم، ہم نے پیدا بھی ان کو کیا، اور ان کے بند جوڑ بھی ہم نے مضبوط کیے۔ شددنا، مضبوط کیے۔ اثر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھنا، جوڑنا، اور اسی سے اسیر ہے۔ اسیر کون ہوتا ہے؟ قیدی۔ اسی سے اسیر کا لفظ قیدی، کہ ہم نے ان کو پیدا بھی کیا اور ان کے بند جوڑ بھی خوب مضبوط کیے، یعنی انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں رکھی۔ تو اس کا معنی کہ سبھی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کیا گیا ہے۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس کے بند جوڑ بنائے ہیں، اس کو مضبوط کیا ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کو بدل دیں، ان کے ان جیسوں سے بدل دینا، یعنی جب چاہیں ہم ان کو بدل دیں۔ ان کو بدلنے کا معنی کہ ان کی صحتیں، ان کی قوتیں، طاقتیں، اور بڑے ان کو جو جوانیاں ملی ہیں یہ ختم ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، اعضاء شل ہو جائیں، فالج ہو جائے، اور جو بڑی قوتیں، طاقتیں جسم کے اندر ساری ختم ہو جائیں۔
یہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے چلتے پھرتے صحت مند طاقتور لوگ فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے عبرت دلانے کے لیے کہ جس اللہ نے تم کو قوت طاقتیں دی ہیں وہ جب چاہے وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں ان کو تبدیل کر دیں، یعنی ان کی قوت طاقتیں چھین لیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں ان کو ختم کر کے ان جیسوں کو اور لے آئیں۔ یا ایھا الناس ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اللہ بات ہے کہ اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ختم کرتے لے جائے، ویأتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تم کو ختم کرتے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ اربوں خربوں لوگ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ان کو ختم کر کے کیسے ختم ہوں گے اور اگلے ہی لمحے دوسری دنیا اس کی جگہ پر لا بسائے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف لفظ کن کہنا ہوتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ یہ ہمیں ہے کہ ہمیں کوئی مکان گرا کر بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کیا مٹیریل چاہیے، کیا کیا وسائل چاہیے، کتنا مال چاہیے، کتنا وقت چاہیے اس کو بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے ایک لمحے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پر ڈنڈا ہی مارا تھا نا، عصا مارا تھا تو کیا ہوا؟ پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور جہاں پر صدیوں سے پانی بہہ رہا تھا وہاں نیچے کیا دلدل ہوتی ہے، کیا کیچڑ ہوتا ہے، اللہ نے ایک لمحے کے اندر اس کو بھی خشک کر دیا، طریقاً یابسا، سورۃ کیا فرماتا ہے اس میں کہ خشک رستے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے تصورات سے چیزیں بالا تر ہیں۔ اگر فرض کرو کسی جگہ پر تو قوم تباہ ہو گئی، اب اس کی جگہ پر نیا شہر آباد کرنا ہو تو کتنا وقت لگے گا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کو بدل دیں، ان جیسوں سے بدل دینا، یعنی ان کو ختم کر کے ان جیسے اور لا بسائیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی انسان کے لیے وارننگ ہے، نہ سمجھے کہ میں بڑا، میرے پاس بڑے وسائل، بڑی میری زمین پر حکومت، میرا اقتدار، اللہ تعالیٰ جب چاہے ہر چیز اکھاڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں ان کو ختم کر کے، مار کے، ان کو پھر سے زندہ کر کے اٹھا لیں، قبروں سے نکال لیں، جس کا کہ کافر انکار کرتے تھے کہ مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم جب چاہیں ان کو بدل دیں ان جیسوں سے، یعنی ان کو ختم کر کے ان کو پھر سے قبروں سے اٹھا لیں، جس طرح پہلے زمین پر تھے ایسے ہی۔ کما بدأنا اول خلق نعيد، اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا ہے ایسے ہم پھر دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تین اس کے معنی ہیں، اور تینوں معنی ہی اللہ کے لیے ممکن ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی قوت طاقت شکلیں بدل دے، یا پھر ان کو ختم کر کے کوئی دوسری قوم لا بسائے، اور یا پھر ان کو ختم کر کے ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان هذه تذکرہ، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی نصیحت ہے، تذکرہ کے بعد نصیحت کہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو اس نصیحت کو سن کر، اس کو پڑھ کر جو چاہے اپنے کی طرف رستہ بنا لے۔ یعنی اللہ نے اس کو سورت کے شروع سے لے کر انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر بیان کیا کہ اللہ نے پیدا کر کے انسان کو اختیار دے دیا، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے شکر کرے، اور پھر کفر کرنے والوں کے انجام بیان کیا، ان کے لیے کیا جہنم اور کیا ان کے لیے زنجیریں اور یہ تیار کیا ہے۔ اس کے بعد جنت والوں کے لمبے انداز سے نیک ذکر کی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ
فرماتا ہے یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری نصیحتیں ہیں. ان هذه تذکرہ، یہ ساری نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے. ان نصیحتوں کو سن کر پڑھ کر ان کو حاصل کر کے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے. رب کے رستہ بنانے کا معنی کہ اپنے رب کے رستے پر چل پڑے، اس رستے پر چلے جس پر چل کر اس نے کہا رب کو ملنا ہے، اور رب کو مل کر خوش ہو، نہ کہ اللہ کو ناراض کر کے ملے. تو جو چاہے اپنے اس رب کے رستے پر چل پڑے، اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے. اس کے بعد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. جب اللہ نے فرمایا فمن شاء اتخذ، جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف رستہ. اب جو چاہے بنا لے، یہ چاہنا کیسے ہوتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ انسان اس کی مشیت، اس کی مرضی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. انسان اپنے معاملات میں اگرچہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے تابع ہوگا. سمجھے نا؟ انسان کو اختیار دیا ہے لیکن اللہ کی تقدیر کے تابع ہوگا. اور یہاں پر ہمیں بہت اہم مسئلے کو جاننا ہوگا، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت دو طرح کی ہے. اللہ کا ارادہ کے معنی مشیت، وہ دو طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو کونی قدری ہے، کہ جو محض اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اس کے سامنے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے کہ صحت بیماری ہے، زندگی موت ہے، اور فقر، امیر ہونا غریب ہونا، یہ وہ ساری چیزیں کہ جو محض اللہ کی تقدیر سے ہیں. انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بچا سکے موت سے. موت آتی ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے دنیا کے طاقتوروں کو، لیکن نہیں بچا سکتے. آدمی بڑی کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی امیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کی غربت لکھی ہوئی. دن رات اس کے باغ دوڑ، ہر طرح کے پیپر بیلتا ہے، لیکن پھر اس کو کچھ یاد نہیں آتا. سمجھے نا؟ کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا کہ اس کا اتنا ہے. تو ایک تقدیر اللہ تعالیٰ کی، ایک مشیت اللہ کی یہ ہے کہ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اور محض اللہ کی تقدیر ہے. اور اس چیز کے بارے میں انسان سے پوچھ گچھ نہیں ہے. اس چیز کے حوالے سے انسان کا محاسبہ نہیں ہے کہ تیری موت اس وقت کیوں آئی، بیمار تو کیوں ہوا. سمجھے نا؟ نہیں پوچھا جائے گا تو غریب کیوں تھا. یہ ساری محض اللہ کی تقدیر ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں. اور اللہ کا ایک دوسرا ارادہ ہے، اللہ کی دوسری مشیت ہے، اور وہ مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بندوں کو حکم دیا ہے، اللہ کی شرعی تقدیر، شرعی ارادہ. شرعی ارادہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. ایمان لاؤ، کفر سے بچو، نیکی کرو، برائی سے بچو. سمجھے؟ یہ ساری کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ارادے ہیں، اللہ کی مشیت ہے کہ جس کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے. لیکن حکم دے کر ان کو زبردستی اس پر چلایا نہیں. پہلی تقدیر کیا ہے؟ وہ زبردستی ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. لیکن یہ دوسری جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے، اس میں انسان کو اختیار دے دیا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا ہے، تیری مرضی ہے، جس پر چلنا چاہے چل. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اسی صورت کے شروع میں پڑھا ہے کہ ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا، صحیح رستہ. اب اس کے بعد چھوڑ دیا، کوئی شکر کرنے والا، کوئی کفر کرنے والا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شرعی تقدیر، شرعی ارادہ، کہ جس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے. اب چھوڑا کیوں ہوا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے؟ کہ تاکہ بندے کا امتحان ہو. کیونکہ اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ بندے پر وہ تقدیر ٹھونس دیتا، زبردستی اس کو اس پر چلا دیتا، تو امتحان نہ ہوتا. اور اگر امتحان نہ ہوتا پھر آگے جزا سزا کس چیز کی؟ یعنی اس کی مثال آپ اس طرح لیجیے کہ امتحان کے وقت آپ کیا کرتے ہو کہ طالب علم کے ہاتھ میں پیپر دے دیتے ہو کہ
بیٹا یہ پیپر ہے، آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ نے یہ حل کرنا ہے۔ اب وہ پیپر حل کرنے بیٹھتا ہے، آپ دیکھتے بھی ہو کہ طالب علم سوال کے جواب غلط لکھ رہا ہے، تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ تم غلط لکھ رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ کیا جو سپرنٹ ہوتا ہے، یہ جو بھی نگران ہوتا ہے امتحان میں، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھو کہ وہ غلط جواب لکھ رہا ہے تو اس کو کہہ بھی یہ جواب غلط ہے؟ نہیں، اس کا کام صرف دیکھنا ہے، بس اس کا کام صرف نگرانی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کام نہیں ہوتا اس کا۔ کوئی غلط لکھے، کوئی صحیح لکھے، کوئی نہ لکھے، ہاں بیٹھے ہوتے ویلے بات آتے ہی جواب پیپر ایسے خالی اٹھا کے واپس کر دیا، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ان کو کہتے بھی لکھ یار کچھ، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کیا لکھنا ہے، ہاں بتائے گا تو مجرم ہوگا، ایسے ہے نا؟ کس لیے؟ کیونکہ امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا میں انسان کو یہ پیپر دے کے چھوڑا ہوا ہے، سمجھے نا؟ پیپر دے کے چھوڑا ہوا ہے، تیری مرضی ہے کہ تو اس میں صحیح جواب لکھ لے، غلط لکھ لے، تیری مرضی، کچھ بھی نہ لکھ، لیکن انسان لکھ رہا ہے، کچھ لکھنے کا چکر نہیں آتا۔ ہر انسان پیپر حل کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی صحیح غلط دونوں کر رہا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے تاکہ کل پھر اس پیپر کا رزلٹ سامنے آئے، اس کا نتیجہ نکلے قیامت کے دن۔ تو دنیا جو ہے وہ امتحان کا کمرہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور قیامت کے دن رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ تو امتحان کا پھر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑ دے کر کے، یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی 2 طرح کی، ایک وہ مشیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تابع ہے، کہ جس میں انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، مگر وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی مشیت تقدیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر حکم دیا ہے، لیکن انسان کو اختیار دے دیا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو کہ کیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہاں پر یہ ہے جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کونی تقدیر ہے کہ جس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، سمجھے نا؟ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز کر سکے۔ ہاں دوسری تقدیر ہے، اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اچھا، یہاں پر بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر لوگوں کو یعنی کہ ہدایت، اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ تو لوگوں کو زبردستی ہدایت کیوں نہیں دے دی؟ کیوں ان کے لیے جہنم بنائی؟ کیوں ان کو عذاب دیتا ہے؟ تو اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے، اور امتحان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہر ایک کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اس کو اختیار دے دیا جائے، اور یہ اختیار نہ ہو، زبردستی ہو تو پھر امتحان نہ ہوا۔ آپ 2 آدمیوں کو کام کرنے کا کہو یا 10 آدمیوں کو کام کرنے کا کہو، کام دے دو ان کو، یہ کام کرنا ہے تم نے، اب اصل تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی صحیح کرتا ہے کوئی غلط کرتا ہے، ان کو دیکھو جو کر رہے ہیں، اور پھر شام کو ان کا معاملہ دیکھو، کس نے صحیح کیا اس کو اس کا بدلہ دو، اس کی اجرت دو، کس نے غلط کیا ہے اس کو سزا دو، کس نے نہیں کیا اس کی بھی سزا دو، سمجھے نا؟ لیکن 10 آدمیوں کو کام دے کر سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ معمولی سی کسی کام سے پیچھے ہٹا فوراً سر پہ ڈنڈا، معمولی کسی نے کام الٹا سیدھا کیا تو فوراً سر پہ ڈنڈا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو امتحان نہ ہوا۔ اس لیے اصل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے اور آگے جزا سزا کا معاملہ کیوں رکھا ہے۔ اسے بات ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ نے 2 اپنے ناموں کا ذکر کیا، علیم ہونے کا اور حکیم ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دے کے چھوڑ تو دیا ہے، لیکن اچھی طرح جانتا ہے، تم کو دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ہر حالت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، نہ سمجھو کہ اللہ نے ایسے چھوڑا ہوا ہے۔ اور حکیمہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن کو بعض اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اس میں، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے۔
اس لیے انسان کا فرض بنتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر چلے. اسی ما یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے دردناک عذاب. اچھا، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اللہ کی چاہت، اس کا کوئی ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ کلیہ ہے، کیسی ہے؟ کیا خیال؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ اس کا ضابطہ ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے داخل کرنا، کس کو نہیں چاہتا داخل کرنا. ہاں، اس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے. یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رحمت، اس کا مطلب کہ معاملہ پھر اللہ کا ہوا. جس کو چاہے داخل کر دے، جس کو چاہ نہیں کیا، جس کو نہیں کیا اس کا کیا قصور ہے. اور اس کا قصور ہوتا ہے اس لیے داخل کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ رحمت میں داخل نہیں کرتا اس کا کوئی قصور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا دل ہدایت پانے کے لائق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مکہ میں، اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت قوت دے. 2 عمر کون سے تھے؟ عمر بن خطاب ایک تو ہو گئے، دوسرے کون؟ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام. عمرو بن ہشام اس کا نام تھا. تو اس کو بھی عمر 2 عمروں میں سے ایک عمر سے اسلام کو قوت طاقت دے. اب اللہ نے کس کو چنا؟ عمر فاروق کو چنا. حالانکہ ابو جہل اپنی اس کے اصل اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم. یہ تو آپ سر اس کو جو ابو جہل کہا نا، ابو جہل اس کی کنیت تھوڑی تھی. ابو جہل کا معنی بڑا جاہل، بڑا بیوقوف، اپنے آپ کو کہلایا کہ ابو جہل نے. یہ تو آپ سر اس کو ابو جہل کہا، لیکن اس کی اپنی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم. حکم کے معنی بڑا دانائی والا، بڑا عقل والا، اور تھا بے ایمان واقعی ایسا. مکہ کا سردار تھا اور دنیاوی لحاظ سے بڑا عقلمند تھا. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوئی، ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سازشیں کرنے لگے نا، تو کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیں، بند کر دیں کہیں پر، بس وہیں پر بند ہی رہے آخری موت تک. شیطان تھا، اس نے کہا نہیں، تمہاری یہ تمہارا مسئلہ کا صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھی ہیں وہ کسی نے اس کو نکلوا لیں گے، چھڑا لیں گے. دوسرے نے کہا ہے کہ اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، کہیں اور چلا جائے، ہماری سرحدی ختم ہو جائے، ہاں کہیں اور جا کے کام کرتا رہے. شیطان نے کہا کہ یہ مشورہ بھی غلط ہے، کہ جہاں جائے گا اپنے ساتھی بنائے گا، وہ طاقت بنائے گا اور کل تمہارے اوپر آ حملہ کرے گا. پھر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ میرا بچوں سے بے ایمان نے کہا پہلے کہ میرے ذہن میں ایسی سوچ آئی ہے کہ تم کو کسی کو سوچ نہیں آئی ہوگی. یہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کیا سوچ ہے؟ کہ میری سوچ یہ ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک اچھا نوجوان جو تلوار سے چلانے والا ہو، تلوار کا دھنی ہو، وہ لیا جائے اور یہ سبھی نوجوان مل کر آپ پر حملہ کریں. کیونکہ عربوں کے ہاں ایک بڑا اہم مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا کسی خاندان کا، تو اس خاندان کے سارے لوگوں پر فرض ہوتا تھا اس کا انتقام لینا، اس کا بدلہ لینا، چاہے اس کے دین پر ہو یا نہ ہو. تو قریش کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو کر دیں، لیکن قتل کر کے پھر جائے گے کہاں پر؟ آپ کا خاندان بنو ہاشم کا چھوڑے گا ہم کو؟ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. تو ابو جہل نے واقعی ہی ایسی شیطانیت اس کے اندر کہ نہیں، ایک آدمی قتل نہ کرے، پورے قریش کے خاندان، ہر خاندان کا ایک نوجوان آئے اور سبھی نوجوان مل کر آپ پر حملہ کرے. آپ پھر بنو ہاشم کس کے سے لڑیں گے؟ جب لڑ نہیں سکیں گے تو پھر ان کو دیت دے کر معاملہ ختم کر دیں گے. تو شیطان تھمکاتا ہے، ہاں یہ مشورہ ہے، یہ اصل رائے ہے.
تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہے بڑا بے ایمان، بڑا عقلمند تھا، بڑا دانا تھا. تو بات کر رہے تھے کہ دانائی کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، بڑائی کے لحاظ سے، حتیٰ کہ مکہ کا سردار، ان ساری چیزوں کے لحاظ سے ابو جہل کوئی شک نہیں کہ سب سے آگے تھا، عمر فاروق سے کہیں بڑھ کر تھا. لیکن دل کالا ہے، دل کا بے ایمان ہے. اللہ نے نہیں چنا اس کو نہیں ہدایت دی، عمر فاروق کو دے دی. تو یہ ہے بھائیو، اللہ کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا. اللہ کے اختیار، اللہ کی چاہت بے ڈھنگی نہیں ہے، بے ضابطہ نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی ضابطہ، اس کا کوئی رول ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون اس چیز کے لائق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے، اور کون اس کا نالائق ہے، اس کو محروم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اگر مال، دنیا، اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ کر دیتا ہے تو کیا ہدایت ایسے دے دیتا ہے؟ ہدایت اسی کو دیتا ہے. اسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا. لیکن دین، ہدایت اسی کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو میں فرمایا تھا یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے میں داخل کرتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی رحمت اس پر کرتا ہے. لیکن کرتا اسی پر ہے کہ جس کا دل واقعی رحمت پانے کے قابل ہو. سورۃ حجرات کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے، آپ کے ساتھ عزت سے پیش آنے والے، آپ کے حکموں کی اطاعت کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چنا ہوا ہے. واقعی یہ دل تقوی کے لائق ہے، اس کے قابل ہے. اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولا کرے، کہ دل میں کہیں ایسا کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، دل میں کوئی ایسی کجروی نہ ہو کہ جس وجہ سے انسان اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی طرف سے اس سے محروم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کا دل اس کے لائق ہوتا ہے. وَيُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، داخل کرتا ہے جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رحمت سے جن کو محروم کیا، جن کو رحمت نہ دی، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ کون ہے؟ ظالمین ہیں. یہاں پر بھی سبب بیان ہو گیا. ظالمین سے مراد قرآن کریم میں ظلم کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے شرک ہوتا ہے. شرک ہوتا ہے کہ جس دل میں ٹیڑھ پن ہو، شرک ہو، بدعات ہو، اللہ کی کبریائی بڑائی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہو، آپ کے لیے، اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو دل کے اندر. ہاں، یہ دل ٹیڑھا ہے کہ جو ہدایت پانے کے قابل نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرتا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے منافقوں کا کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ یہ وہ بے ایمان ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. دل میں منافقت، بے ایمانی، اللہ نے ان کو اسی غلاظت میں چھوڑا ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اگر کسی پر انعام ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کو ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے چن لے، اس رستے پر چلا دے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی مار اس شخص پر پڑتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے. بعض اوقات آدمی بے ایمان، بے نماز، بے دین، فاسق فاجر، دنیا کے اندر بڑی لذتیں، بڑے مزے، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، میں بڑے مزے میں ہوں، اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ کر نہیں سکتا. اور اس بے ایمان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اصل مار اس کو مار رہا ہے. غریب فقیر جس کے پاس مال نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، اس کے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی مار نہیں ہے. اصل مار اللہ تعالیٰ کی کب پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین سے محروم کر دے، اسے ہدایت چھین لے. اور یہ ہدایت چھیننا صرف یہ نہیں کہ کسی آدمی جاہل رہ کر، لا علم رہ کر، بلکہ بعض اوقات بڑا بڑا علم حاصل کر کے بھی آدمی ہدایت سے محروم ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ملیں گے بڑے بڑے بعض علماء. میں ایک اپنے پڑھ رہا تھا ایک آدمی کے بارے میں، اس کو کوئی حدیث نہیں تھی ایسی کہ جو
کہ کہا جاتا تھا جو اس کے پاس جو حدیث نہیں وہ حدیث ہے ہی نہیں، اس قدر اس کو علم اس کے پاس علم. لیکن بے ایمان صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالیاں دینے والا، تو یہ ہے اصل بدبختی کسی کی. اور صرف اس کی بات نہیں، اور بھی آپ کو کتنے ملیں گے کہ قرآن حدیث کے بڑے مفسر، بڑے عالم، بڑے محدث، بڑا کچھ، لیکن ہدایت پھر بھی نہیں، پھر بھی اپنی باتیں. میرا خیال یہ ہے قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، اس کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی باتیں، بھائی قرآن کی آیت صحیح ہے، حدیث آرام کو پر ہے، لیکن ہمارے بڑے نے یہ کہہ دیا، یہ گمراہی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل کو جو ہے اللہ کے لیے خالص کرے، اللہ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو آپ کی اطاعت کے لیے مخلص کرے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آدمی جس قدر اخلاص پیدا کرے گا اپنے اندر، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. جسے میں الظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو ظالم ہیں، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، یعنی ان کو ہدایت سے محروم کیا، ان کو پیغام سے دور کر دیا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہمارا دیکھیے آج کہتا ہوں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یاد کرو اپنے رب کا نام لو بکرۃ وَأَصِيلًا، صبح و شام، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کرو اس کے لیے، وَسَبِّحْهُ، اور تسبیح بیان کرو اس کی، لَيْلًا طَوِيلًا، رات کا لمبا حصہ. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جلد ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ، اور چھوڑے ہوئے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، یومًا ثقیلا، بڑا بھاری دن، قیامت کا دن. نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، شددنا، شد کے معنی کسی چیز کو ٹائٹ کرنا، مضبوط کرنا، کہ مضبوط کیے، اسرہم، ان کے بند جوڑ. وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیلا، تو بدل دے ان جیسوں کے ساتھ تبدیل کرنا، یعنی ان کو مٹا کر دوسری مخلوق کو لے آئے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ بہت بڑی نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، یعنی اپنے رب کے رستے پر چل پڑے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑا علم رکھنے والا، بڑا حکیم ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جسے چاہتا اپنی رحمت میں. والظالمین